معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ ایک امریکی اور جیوز ہونے کے باوجود نوم چومسکی نے فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم نے میرا پانی لے لیا، زیتون جلا ڈالے، گھر مسمار کر دیا، روزگار چھین لیا، زمین چرا لی، باپ کو قید کر دیا، ماں کو مار ڈالا، بچوں پر بم مار دیے، میری دھرتی کو بموں سے کھود ڈالا، میرے راستے میں فاقے بچھا دیے، مجھے کہیں کا نہ رکھا، اور اب یہ الزام بھی کہ میں نے تم سے پہلے راکٹ یا پتھر کیوں پھینک دیا۔ یروشلم شہر عبرانی اور یورپی زبانوں میں اسے جیروسلم یا یروشلم کہتے ہیں، جبکہ اس شہر کا عربی نام القدس یا بیت المقدس یعنی پاک گھر کے ہیں۔ یہ شہر فلسطین میں ہے اور بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی واقع ہے۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی تھی۔ بیت المقدس یا یروشلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے مشرقی یعنی ایسٹرن یروشلم اور دوسرا ہے مغربی یعنی ویسٹرن یروشلم۔ مشرقی بیت المقدس یروشلم کا عرب اکثریتی حصے میں ایک علاقہ شیخ جرہ آج کل فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جاری محاذ جنگ بنا ہوا ہے۔ شیخ جرہ علاقے کی ایک تاریخی اہمیت ہے اور سن 1187 میں صلیبی جنگوں میں یروشلم فتح کرنے والے مسلمان فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذاتی مالج کے نام پر بسائے گئے شہر کا نام شیخ جرہ رکھا گیا۔ یہ علاقہ اسرائیل کی ناجائز توسیع منصوبے کی وجہ سے تازہ ترین جنگ کا مرکز بن گیا۔ یہودی آباد کاری ایک مسلسل اور پلانڈ عمل ہے جو فلسطینیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ یہودیوں کو یہاں آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مشرقی یروشلم میں شیخ جرہ علاقے کی عثمان ابن عفان اسٹریٹ میں یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی خاندانوں کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا گیا جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے، اور اس کی وجہ سے کئی فلسطینی خاندانوں کو اپنے ہی گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی عدالت نے پچھلے سال اکتوبر 2020 میں فلسطینیوں کو اپنے گھر خالی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی علاقے کے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ ان گھروں میں سن 1950 یعنی 1950 کی دہائی سے رہ رہے ہیں۔ یہودی آبادکاروں نے عدالتی فیصلے کی بنیاد پر محلے کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور یہی دعویٰ کیا کہ وہاں رہنے والے یہودی خاندان 1948 کی جنگ کے دوران فرار ہو گئے تھے۔ تاریخی شہر شیخ جرہ میں اسرائیلی حکومت نے کئی دہائیوں سے قائم فلسطینیوں کے درجنوں مکانات مسمار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان مکانات کی ملکیت السفر دیم نامی یہودی تنظیم کو منتقل کی جا سکے۔ شیخ جرہ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی زمین اور املاک صہیونیت کو نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل نے 50 سالوں کے دوران شیخ جرہ علاقے کے اندر اور اس کے ساتھ بہت سے علاقے پر اسرائیلی بستیاں تعمیر کی ہیں۔ اس ضلع کے اہم مقامات میں عثمان ابن عفان اسٹریٹ ہے، عثمانیہ دور کا ایک محل ہے جسے اب ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ہرے باغات اور دکانیں ہیں جو پرانی کتابیں اور نوادرات فروخت کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ اس علاقے میں کئی ممالک کے قونصل خانے، سینٹ جارج کیتھیڈرل اور آثار قدیمہ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں جگہ جگہ عربی کھانوں کے ریسٹورانٹس بھی ہیں۔ یروشلم شہر کے مشرقی حصے جس پر اسرائیل نے سن 1967 میں ہونے والی جنگ یعنی 6 روزہ جنگ میں قبضہ کیا تھا، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ مشرقی یروشلم یعنی 1967 میں اسرائیل کے قبضہ کرنے سے قبل یہ اردن کے ساتھ یہ علاقہ ملا ہوا تھا۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ جو مشرقی یروشلم یعنی ایسٹرن یروشلم ہے ان کی آئندہ ریاست کا دارالحکومت بن جائے، اور بیشتر ممالک اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اسرائیلی بستیوں کے غیر قانونی قرار دیتی ہیں، جبکہ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، اور شیخ جرہ کا علاقہ بھی اسی میں آتا ہے۔ 1947 سے 1949 کے درمیان فلسطین کی 80% مقامی آبادی کو ہٹانے اور جبری طور پر جلا وطن کرنے کا عمل شروع ہوا تھا۔
सन 1970 میں اسرائیل میں قانونی اور انتظامی امور کا ایک پراپرٹی ایکٹ نافذ کیا گیا، جس کے مطابق 1948 کی جنگ میں مشرقی یروشلم میں اپنی جائیداد کھونے والے جو یہودی تھے اس کی ریکوری کروا سکتے ہیں۔ اسرائیل کا یہ قانون پراپرٹی ایکٹ اس حد تک غیر انسانی اور ناانصافی پر مشتمل ہے کہ جس کے مطابق 1948 میں اسرائیل میں اپنی جائیداد کھو جانے والے اسرائیلیوں کو تو ریکوری کی اجازت دیتا ہے، لیکن فلسطینیوں کو اپنی جائیداد کی ریکوری کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی جو مغربی یروشلم ہے، جو ویسٹرن یروشلم ہے، یا اسرائیل کے مختلف حصوں میں جائیداد سے محرومی کی صورت میں یہ حق فلسطینیوں کو دینے کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے۔ مشرقی یروشلم میں اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ فلسطینیوں کی آبادی تقریباً 3 لاکھ سے زائد ہے۔ آج کل شیخ جرہ کی اہمیت کیوں ہے؟ چند روز پہلے تک ایک پرسکون اور خوشحال ضلع مانا جانے والا شیخ جرہ کا یہ علاقہ جبل المشارف نامی پہاڑی پر آباد کیا گیا تھا۔ اس پہاڑی سے بیت المقدس کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا ہے، لہذا دفاعی اعتبار سے بھی یہ کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی موجودہ آبادی کا زیادہ تر حصہ 1948 میں جو ویسٹرن یروشلم ہے، مغربی یروشلم ہے، اس کے جو طلبی علاقے سے بے دخل کیے گئے فلسطینی پناہ گزینوں پر مشتمل ہے۔ یہودی پولیس کی مدد سے فلسطینیوں کو طاقت اور دہشت کے ذریعے یہاں پھر سے بے دخل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل کا وہی اقدام ہے جو اس سے پہلے خان الاحمر اور اراکیب کے علاقے میں کیا گیا تھا۔ اب باری ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پر رکھے گئے اس شہر شیخ جرہ کی۔ اس وقت شیخ جرہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو 1950 کی دہائی میں اردن نے یہاں آباد کیا تھا۔ ایک اسرائیلی سیٹلر کی وہ حالیہ وائرل ویڈیو یہاں کی ہے جس میں وہ اپنے مکان کے چھینے جانے پر احتجاج کرنے والی ایک فلسطینی خاتون مونا الکرد کو کہتا ہے کہ اگر اس مکان کو میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا۔ شیخ جرہ کی عثمان ابن عفان گلی کی پڑوس میں رہنے والے ایک 77 سالہ نبیل الکرد کو بھی طویل قانونی جنگ کے بعد یہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس بزرگ شخص کی اہلیہ اور بچے بھی ان فلسطینیوں میں شامل ہیں جو ان کے متعلق ایک اسرائیلی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کا گھر یہودیوں کی زمین پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ نبیل الکرد کے مکان کا آدھا حصہ قانونی لڑائی کے بعد سن 2009 میں اسرائیلی سیٹلر پہلے ہی لے چکے ہیں، جس کے بعد اس مکان کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی گئی جو ان کے خاندان اور یہودیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ نبیل الکرد کا کہنا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر صرف قبرستان جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ جرہ کون تھے۔ شیخ جرہ کالونی مشرقی بیت المقدس کا ایک اہم مقام ہے۔ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اپنی آزاد ریاست کا دارالحکومت کہتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق شیخ جرہ نے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد یا مکتب قائم کیا تھا۔ شیخ جرہ کو اسی مکتب کے میدان میں دفن کیا گیا۔ یہاں 1201 میں ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا جو جلد نمازیوں اور زائرین کی منزل بن گیا۔ شیخ جرہ کی حقیقی پہچان گورنر کی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک بزرگ بن گئے اور ان کے نام سے ایک مزار بھی قائم کیا گیا۔ وہ ایک معروف طبیب تھے۔ شیخ جرہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے طبیب خاص بھی تھے۔ پچھلے سال اسرائیلی عدالت نے 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل کی دستاویزات کی بنیاد پر یہودیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے، جس پر یورپی یونین کی طرف سے تنقید کی گئی ہے۔ بیت المقدس میں جبری طور پر ہٹانے کی آوازیں پورے مغربی کنارے، غزہ اور عالمی طور پر سنائی دے رہی ہیں۔ سیٹلرز اور فلسطینیوں کے مابین شیخ جرہ پر جاری اس قانونی تنازع میں 10 مئی کو اسرائیلی سپریم کورٹ کی اہم سماعت ہونا تھی، لیکن علاقے میں کشیدگی بڑھنے اور مسجد اقصیٰ میں ہونے والے واقعات کے بعد یہ سماعت فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ برطانیہ بھی اس علاقے سے فلسطینیوں کے بے دخلی کے خلاف ہے۔ اب یہ معاملہ اسرائیل کے لیے ایک سفارتی سطح پر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کون کہتا ہے مکتب کا جواں زندہ ہے، مردہ ہے ابھی مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ ہماری یہ کوشش آسان انداز میں اپنے ویورز کو معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ معلوماتی کوشش پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔